بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع بچوں نعت شریف کے 3 اشعار کی تشریح ہے، تو توجہ رہے گی۔ شعر سوم آج ہم پڑھیں گے۔ سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر۔ تو سب سے پہلے بچوں ہم مشکل الفاظ کے میننگز دیکھیں گے۔ سر بسر مہر و مروت یعنی سر سے پاؤں تک محبت اور لحاظ رکھنے والا۔ بچوں مشکل الفاظ کے میننگز پہ خاص توجہ رہے گی۔ اگر جب تک آپ کو الفاظ کے میننگز نہیں آئیں گے آپ اچھی تشریح نہیں کر سکتے۔ سر بسر صدق و صفا، سر سے پاؤں تک سچے انسان، انصاف کرنے والے انسان۔ اس کے بعد سر بسر لطف و عنایت، مہربانی کرنے والا، اور سر بسر خیر البشر، بھلائی چاہنے والا، سر سے پاؤں تک دوسروں کی بھلائی چاہنے والا۔ مفہوم دیکھیں گے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت، اخلاق، سچائی اور لطف و عنایت کے بہترین پیکر ہیں۔ زیر تشریح شعر میں شاعر پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ سے روشناس کروا رہا ہے۔ شاعر بہت ہی خوبصورت اور دلکش پیرائے میں تحریر کرتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کا وجود مبارک، ان کی ہستی، ان کی شخصیت، ان کا وجود محبت سے سرشار تھا۔ خود پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ محبت میری بنیاد ہے، محبت میری بنیاد ہے۔ تو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ محبت کے عظیم پیکر تھے۔ یہی نہیں کہ صرف اپنے ہم عمر بلکہ ہر سب کے لیے ان کی محبت جو ہے، چرند پرند، انسان، جانور، بچے، کوئی بھی ہو، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان سے محبت فرماتے تھے۔ بہت سارے واقعے ہیں، وہ پرندے والا واقعہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ ایک صحابی نے وہ بچے اٹھا لیے تھے تو اس پر وہ پرندہ جو ہے وہ شور مچا رہا تھا۔ تو اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ پیارے آقا کا فرمان ہے کہ موسم کا جو پھل ہوتا ہے سب سے پہلے بچوں کو دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عنایت اور شفقت جو ہے وہ صرف ہم انسانوں کے لیے نہیں بلکہ چرند پرند سب کے لیے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر محبت اور لحاظ پایا جاتا تھا۔ تو مروت لحاظ بچوں دیکھیں، ہم عام طور پر ہم لوگ جو ہے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو عام طور پر ہم معافی نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں ہم کوئی بات نہیں، ہم بھی بدلہ لے لیں گے، تو ہم ایک دوسرے کا لحاظ نہیں رکھتے۔ لیکن بچوں عرب جیسا معاشرہ تھا، وہاں پہ لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے سے بدلہ لینا، تو یہ بڑی بڑی لڑائیاں، جھگڑے، فسادات، اس معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ہوئی، لیکن آپ کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی تھیں۔ آپ کے اندر بہت مروت اور لحاظ جو ہے وہ پایا جاتا تھا۔ جیسا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عرب معاشرے میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے تھے، تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے لوگوں کے مروت اور لحاظ رکھتے تھے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ آپ نماز ادا کریں اور کسی نے اوجری پھینک دی، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہ کہا، کوئی برا بھلا نہ کہا۔ اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مروت اور لحاظ کے حوالے سے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے تھے تو ایک غیر مسلم لڑکی آئی اور اس نے چادر نہیں اوڑھی ہوئی تھی، دوپٹہ نہیں اوڑھا ہوا تھا، تو پیارے آقا محمد عربی کا مروت لحاظ دیکھیے کہ انہوں نے اپنی چادر مبارک جو ہے اس غیر مسلم لڑکی کو دے دی۔ صحابہ کرام سب حیران ہو گئے کہ غیر مسلم لڑکی کے لیے اتنی مروت، اتنا لحاظ۔ تو انہوں نے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ پہ ہمارے دل و جان قربان، یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے اپنی چادر مبارک جو ہے غیر مسلم لڑکی کو پہنا دی؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، غیر مسلم ہے کسی کی بیٹی تو ہے نا، یعنی تمام کی عزت جو ہے وہ کرتے تھے۔ تو یہ مروت اور لحاظ ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پایا جاتا تھا۔ سر بسر صدق و صفا، سچائی۔ بچوں سچے انسان تھے، سچ کے لیے ڈٹ جاتے تھے بچوں۔ اسی طرح پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے۔
تو پیارے آقا محمد عربی جو ہے ان کی شخصیت جو ہے وہ سچ پر مبنی ہے، وہ سچ کے پیکر تھے، ان کی شخصیت میں سچ پایا جاتا تھا، اور جھوٹ جو ہے وہ ان کی زندگی میں کہیں بھی نظر نہیں آتا، ایسی چیزوں سے وہ پاک تھے، عیب سے پاک تھے۔ تو بچوں دیکھیں، اگر ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، کسی بھی معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمارے دوست تو ہماری تعریف کریں گے، لیکن ہمارا دشمن بچوں ہماری کبھی تعریف کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ لیکن پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کا اگر جائزہ لیں تو بچوں ان کے دشمن بھی ان کو صادق اور امین کہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو دوسرے مصرے کی طرف آتے ہیں بچوں۔ سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر۔ تو دوسرے مصرے میں شاید جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت یعنی عام مہربانی کے حوالے سے مفہوم باندھ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سب کے لیے رحمت تھے، سب کے لیے مہربان تھے۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے، قرآن مجید میں بھی آتا ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سر سے پاؤں تک لطف و عنایت یعنی عام مہربانی کرنے والے عظیم انسان ہیں۔ تو بچوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کو اگر دیکھیں تو ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جن پر اگر ہم عمل کریں تو نہ صرف ہماری دنیا بلکہ بچوں ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بسر کی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا ہوں اور انہی کی طرح مہربان اور عنایت کرنے والے بنیں۔ اگلے اس کے حوالے سے بچوں اگر آپ شعر لکھنا چاہیں یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اور اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ شعر چہارم کی طرف آتے ہیں۔ صاحب خلق عظیم، صاحب لطف امین، صاحب حق، صاحب شکل قمر خیر البشر۔ صاحب خلق عظیم، اعلیٰ اخلاق کے مالک، یعنی ایسا اخلاق جس کی مثال کہیں اور نہ نظر آئے، اور صاحب لطف امین، عام مہربانی کرنے والے، صاحب حق، سچ بات کرنے والے، حق بات کرنے والے۔ اور حق بات بچوں کیا ہے؟ حق سچ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو لوگوں کو پہچان کروانے والے بہترین انسان ہیں۔ اور صاحب شکل قمر بچوں یہ تلمیح استعمال ہے، فرسٹ ایئر میں بھی آپ لوگوں نے یہ پڑھا تھا۔ تلمیح جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی تاریخی واقعے کو پیش کرنا تلمیح کہلاتی ہے۔ تو شکل قمر عربی زبان کا لفظ ہے، قمر سے مراد وہ چاند کو کہتے ہیں اور شک کہتے ہیں ٹکڑوں میں۔ تو پیارے آقا نے جب ابو جہل نے معجزے کے لیے کہا تو پیارے آقا نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک حصہ مشرق میں تو دوسرا مغرب میں تھا۔ تو اس واقعے کو شاعر نے جو ہے اس میں پیش کیا ہے۔ مفہوم دیکھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اعلیٰ اور لطف و کرم وسیع تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے فرمایا۔ ٹھیک ہے جی۔ زیر تشریح شعر میں شاعر بہت ہی خوبصورت اور دلکش پیرائے میں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اخلاق سے روشناس کروا رہا ہے، متعارف کروا رہا ہے۔ تو بچوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، قرآن مجید میں بھی آتا ہے، اور ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق اور عام مہربانی کرنے والے عظیم انسان تھے۔ تو بچوں جب لطف امیم کی بات کریں گے، عام مہربانی کی بات کریں گے، تو آپ اس میں یہ لکھ سکتے ہیں، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور جب اخلاق کی بات ہوگی بچوں تو اس میں آپ یہ پیش کر سکتے ہیں کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عظیم اخلاق کے مالک تھے۔ تو پیارے بچوں اگر ہم اخلاق کی تشریح کرنا چاہیں، اخلاق ہوتا ہے رویہ برتاؤ۔ اب دیکھیں اگر ہم اپنی مثال لیں
تو بچوں ہمارا رویہ جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے، ہمارا اخلاق کیسا ہوتا ہے؟ ہمارا اخلاق یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں عزت سے پیش آ رہا ہے، عزت سے بات کر رہا ہے، تو ہم بھی اسے ویسے ہی عزت سے بات کریں. اگر کوئی غصے سے بات کرے ہم بھی غصے سے بات کریں. اگر کوئی لڑائی جھگڑا کر رہا ہے تو ہم بھی اسے لڑ جھگڑ کر بات کریں گے. تو یہ بچوں اخلاق نہیں ہوتا، یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق یہ ہے جو طائف میں پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھراؤ کیا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی دی جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ آپ کے جوتے مبارک خون سے بھرے جا رہے ہیں. تو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو یہ اخلاق ہے کہ آپ پہ پتھراؤ کیا جا رہا ہے، گالی گلوچ دی جا رہی ہے، لیکن آپ کا رویہ جو ہے پھر بھی اعلیٰ ہے. تو یہ اخلاق ہے. تو ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق کے مالک ہیں. اس طرح صاحب لطف امیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ سب کے لیے مہربانی تھی، سب کے لیے مہربان تھے. یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے، یہ نہیں صرف انسانوں کے لیے، چھوٹے بڑے بوڑھے بزرگ، بلکہ چرند پرند سب کے لیے، دونوں جہان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت للعالمین بن کر آئے. صاحب حق اور صاحب شکل القمر، دوسرے مصرے میں شاعر جو ہے وہ صاحب حق یعنی سچ بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق بات، سچ بات کہنے والے بہترین انسان ہیں. بچوں اگر ہم حق بات کرتے بھی ہیں، سچ بات کرتے بھی ہیں، لیکن اس پر ہم قائم نہیں رہ سکتے. اگر ہمارے اوپر دباؤ آ جائے تو ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں ایسی ذات پر کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پھیلایا، حق بات کو بتایا، تو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور نعوذ باللہ آپ کو جان سے قتل کرنا چاہتے تھے. لیکن قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اپنے ارادے سے پیچھے نہ ہٹے. جب کفار نے آپ کے چچا کو آپ کے پاس بھیجا کہ آپ کہیں کہ آپ کا بھتیجا جو ہے اس کام سے باز آ جائے، حق بات سے پیچھے ہٹ جائے، تو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حق سے پیچھے ہٹ گئے؟ نہیں ہٹے. بلکہ انہوں نے اپنے چچا کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیا جائے تب بھی میں اپنے عقیدے سے باز نہیں ہوں گا، یعنی سچ بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اسی طریقے سے شکل القمر، تو شاعر نے یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو پیش کرنے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش تلمیح کا استعمال کیا ہے. اور تلمیح کیا ہوتی ہے بچوں؟ کسی بھی تاریخی واقعے کو شعر میں یا نظم میں استعمال کیا جائے تو اسے تلمیح کہتے ہیں. اب کون سی تلمیح استعمال ہو رہی ہے؟ شکل القمر کی تلمیح استعمال ہو رہی ہے. اب شکل القمر کیا ہے؟ شکل القمر جیسا کہ میں نے میننگز میں بتایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پھیلایا تو لوگ آپ کے جانی دشمن ہو گئے، اور سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ابو جہل تھا، یعنی جاہلوں کا باپ. اس نے کہا جیسے کہ پہلے انبیاء کرام نے اپنے معجزے دکھائے، اگر آپ نبی ہو تو آپ بھی کوئی معجزہ دکھاؤ. تو پیارے بچوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، آدھا چاند مشرق سائڈ میں اور آدھا مغرب میں. یعنی تاریخ دان لکھتے ہیں کہ غار ہیرا کے ایک سائڈ پہ چاند کا ایک ٹکڑا تھا اور غار ہیرا کے دوسری طرف چاند کا دوسرا ٹکڑا تھا. تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے بھی فرمایا. لیکن ظاہر ہے وہ ابو جہل جہلوں کا باپ تھا، تو اس نے اس بات کو رد کیا اور نعوذ باللہ کہا کہ پیارے آقا جو ہے وہ کوئی جادوگر ہیں. تو بچوں یہ اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے بہترین انسان ہیں. اس حوالے سے آپ یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں: سلام اس پر کہ جس نے چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا، سلام اس پر کہ جس نے چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا، سلام اس پر کہ جس کے جسم عطر کا نہ تھا سایہ. تو بچوں یہ اس کا ریلیونٹ شعر آپ لکھ سکتے ہیں. اگلا شعر دیکھیں گے: کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، عرصہ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر. میننگس کی طرف دیکھیں گے. کارزار دہر، دہر کہتے ہیں زمانے کو، اور کارزار مشکلات والا، کانٹوں بھرا زمانہ، مشکل زمانہ. وجہ ظفر کامیابی اور وجہ سکون جو ہے آرام. عرصہ محشر، محشر کا وقت بچوں جب تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور ہمارا نام اعمال جو ہمیں تھما دیا جائے گا
تو اس وقت جو ہمارا حساب کتاب ہوگا اسے عرصہ محشر کہا جاتا ہے۔ اور وجہ درگزر یعنی شفاعت کرنا، تو مفہوم دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی مشکلات میں سکون اور آخرت میں شفاعت کا باعث بننے والے بہترین انسان ہیں۔ زیر تشریح شعر میں شاعر بہت ہی خوبصورت اور دلکش پیرائے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو عرب معاشرے میں جو تبدیلی آئی، جو آرام و سکون میسر آ گیا، اس کو جو ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ شاعر تحریر کرتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس زمانے میں اس دنیا میں آئے، ان کی آمد آئی، ان کا ظہور ہوتا ہے، تو بچوں عرب معاشرہ جو ہے وہ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ بہت سی مشکلات تھیں، غریبوں کو، یتیموں کو، بے آسروں کو، بیواؤں کو، اور ہر طرح کی زندگی میں مشکلات تھیں۔ لیکن بچوں جیسے ہی ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، لوگوں کو خوشخبریاں مل گئیں، لوگوں کو سکون مل گیا، لوگوں کو کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ مل گیا، ڈھنگ مل گیا، کرینہ مل گیا، اور وہ امن اور سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ بچوں جو لوگ راہ زن تھے وہ راہبر بن گئے، جو ڈکیتیاں کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، وہ اب لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے والے بن گئے۔ وہ لوگ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، وہ لوگ بیٹی کو وراثت میں حصہ دینے لگے۔ وہ لوگ جو عورت کی تذلیل کرتے تھے، وہ لوگ عورت کو عزت دینے لگ گئے۔ وہ لوگ شراب پیتے تھے، وہ لوگ نمازیں پڑھنے لگ گئے۔ وہ لوگ جو معمولی باتوں پہ جھگڑا کرنے لگے تھے، وہ لوگ اعلیٰ اخلاق کے نمونہ بن گئے۔ تو بچوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یہ زمانہ جو ہے وہ امن میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے معاشرے میں یہ تبدیلی جو ہے وہ رونمائی اس حوالے سے آپ شعر بھی لکھ سکتے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ یعنی جو بھی دنیا میں مشکلات آتی ہیں، اگر ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوں گے تو ہماری زندگی جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی سے گزرے گی۔ اس طرح دوسرے مصرے کی طرف آئیں گے، عرصہ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر۔ تو بچوں اس دنیا میں ہم جو بھی کام کاج کرتے ہیں تو روز محشر اس دن ہمیں اس کا اعمال نامہ جو ہے وہ تھما دیا جائے گا۔ تو بچوں اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اچھا اعمال نامہ ملے گا، محشر میں ہمیں سکون ہوگا۔ لیکن اگر بچوں ہم نے یہاں پہ برے اعمال کیے ہیں تو روز محشر ہمیں اس کا انجام ملے گا۔ بچوں رائی برابر بھی نیکی اور برائی کے بارے میں حساب کتاب ہوگا۔ بچوں یہ وہ میدان ہوگا محشر کا جب ایک ماں اپنے بچے کو نہیں پہچانے گی۔ اس دنیا میں بچوں اگر ہم دیکھیں تو سب سے مخلص رشتہ اور سب سے مخلص محبت جو نظر آتی ہے وہ ہمیں ماں کی محبت میں، ماں کے رشتے میں نظر آتی ہے۔ تو لیکن بچوں جو روز محشر ہوگا، ایک ماں بھی اپنے بچے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ تو اس محشر کے میدان میں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ تو بچوں دنیا آخرت کی کھیتی ہے، پیارے آقا کا فرمانا ہے۔ تو اس لیے اس دنیا میں ہم جو بوئیں گے آخرت میں ہم وہی کاٹیں گے۔ یعنی اگر اس دنیا میں اچھے اعمال کرتے ہیں تو اعمال نامہ بھی اچھا ہوگا، اگر اس دنیا میں برے اعمال کریں گے تو برا اعمال نامہ ملے گا۔ تو بچوں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم انسان ہیں جن کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے نہ صرف ہم دنیا بلکہ آخرت میں بھی وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ تو آج کا ہمارا موضوع بچوں ختم ہوتا ہے، اگلے لیکچر میں ملیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔